यस्सु के प्यारो, इस पुरसकून रात में जब दिन भर की थकन हमारे जिस्म में उतर चुकी है, जब दिल में आज की बातें, कल की फिक्र और गुजरे हुए दिनों की यादें एक साथ चल रही हैं, गौर से सुने। इसी पल यस्सु आहिस्ता से आपके दिल के दरवाजे पर खड़े होकर कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज की रात मुझे दे दो, बस कुछ पल मुझे दे दो। आज का ये दिन आसान नहीं था, किसी ने तुम्हें नहीं समझा। तुम हंसते रहे लेकिन अंदर से टूटते रहे। तुमने सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश की, लेकिन अब जब रात आई है तो दिल कह रहा है, ए खुदावंद, अब और नहीं, अब तू ही संभाल मुझे। मेरा यकीन करें, आपको वाकई बुलाया गया है, क्योंकि आपके आसपास बहुत से लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हैं या उन्होंने अपना दिल कुछ और चीजों में लगाया हुआ है, लेकिन आप यहां मौजूद हैं खुदा की हुजूरी में। आप चुन लिए गए हैं। आज की ये रात की दुआ कोई रस्मी अल्फाज की दुआ नहीं, ये दिल से दिल की बात है। ये उस रूह की पुकार है जो दिन भर लड़ते लड़ते थक चुकी है और अब अपने आसमानी बाप की गोद में सर रखकर सुकून से सोना चाहती है। ज़बूर के उन अल्फाज की तरह जो कहते हैं, मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ए खुदावंद, फ़कत तू ही मुझे मुत्तमईन रखता है। आज हम भी उसी अमन के तालिब हैं। प्यारे खुदावंद यस्सु, आज की इस रात हम आपके पास वैसे ही आते हैं जैसे हम हैं, न सजावट, न दिखावा, न अल्फाज की खूबसूरती, बस एक सच्चा दिल। ए खुदावंद, आप जानते हैं आज हमने कितनी बातें सही, कितनी चुभन ओढ़ ली और कितने ही आंसू अंदर ही अंदर पी लिए। खुदावंद जी, दिन में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब रात आती है तो वो सारा सच सामने ले आती है। रात में दिल सवाल पूछता है, क्या मैं सही हूं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या मेरा मुस्तकबिल महफूज है? खुदावंद यस्सु, आपने खुद कहा है, ए थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज की इस रात हम वही थके हुए लोग हैं खुदावंद। खुदावंद, हम वही बोझ उठाए हुए लोग हैं, और हम वही हैं जो अपना बोझ नीचे रखना चाहते हैं, तेरे कदमों में रखना चाहते हैं। ए खुदावंद, हम अपनी अना नीचे रखना चाहते हैं, अपनी फिक्र नीचे रखना चाहते हैं, अपना डर नीचे रखना चाहते हैं, और अपने कल की फिक्र भी आपके कदमों में रख देते हैं, क्योंकि आपका कलाम हमें हिम्मत देता है कि अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आप जानते हैं खुदावंद कि हम इंसान बड़े अजीब हैं। दिन में कहते हैं सब खुदा के हाथ में है, लेकिन रात होते ही सब अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। नींद नहीं आती, सोचें चलती रहती हैं और दिल बेचैन रहता है। आज हम आपसे ये सीखना चाहते हैं कि कैसे सच में भरोसा किया जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में लेटकर यह नहीं सोचता कि कल क्या होगा, वो बस सो जाता है। खुदावंद, आज हम भी वैसे ही सोना चाहते हैं, आपकी गोद में, आपके सकून में। खुदावंद यस्सु, आज की इस रात हम अपने घरों को आपके नाम में सौंपते हैं, आपके हुजूर में सौंपते हैं। जिस कमरे में हम बैठे हैं, जिस बिस्तर पर हम सोएंगे, उसे अपने लहू से ढांप दीजिए। जहां जहां डर ने जगह बनाई है, वहां वहां अपना सकून भर दीजिए, क्योंकि आपने फरमाया है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। खुदावंद, कुछ लोग आज इस दुआ को सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं और कुछ लोग खामोशी से रो रहे हैं। आप दोनों को जानते हैं। जो मुस्कुरा रहे हैं उनकी मुस्कान बनाए रखिए, और जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दीजिए खुदावंद जी, क्योंकि ज़बूर में लिखा है, खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है। खुदावंद, आज हम आए हैं अपने टूटे हुए दिल के साथ, अपने अधूरे ख्वाबों के साथ और अपनी महदूद समझ के साथ। खुदावंद जी, आज की इस रात हम अपने ख़ानदान को आपके हाथों में सौंपते हैं। माँ बाप, शरीके हयात, बच्चे, भाई बहन, शौहर, हर रिश्ते को आपके सकून के साए में रख देते हैं। जहाँ घर में तनाव है, वहाँ अपनी मिठास भर दीजिए खुदावंद जी, क्योंकि आपने फरमाया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके दरमियान होता हूँ। ए खुदावंद, आज की रात हम 1 या 2 नहीं, बल्कि हज़ारों लोग यहाँ जमा हैं। और खुदावंद जी, आज की रात हम हर बात आप पर छोड़ देते हैं जो हमारे दिल को बोझल कर रही है। हम हर उस शख्स को माफ़ करते हैं जिसने हमें चोट पहुँचाई। जैसे आपका कलाम सिखाता है
کہ ایک دوسرے کے قصور معاف کرو جیسے خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے۔ آج کی اس رات جہاں بہت سے لوگ سکون کی نیند سو رہے ہیں، وہاں کچھ مائیں ایسی بھی ہیں جن کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہے۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کی نافرمانی اور نشے کی عادت کی وجہ سے اندر ہی اندر ختم ہو رہی ہیں۔ وہ بچے جو کبھی ان کی گود میں سکون پاتے تھے، آج وہی بچے ان کے دل کو دکھا رہے ہیں۔ اے دکھی ماں جو آج اس بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، یسوع اس وقت تیرے پاس آ کر کہہ رہے ہیں، اے میری بیٹی اپنا بوجھ مجھے دے دے، تیری دعا ضائع نہیں ہوئی۔ تیرے وہ آنسو جو تو نے بستر کے کونے میں گرائے ہیں، خداوند نے ان کا ایک ایک قطرہ گن رکھا ہے۔ کلام مقدس کہتا ہے خداوند ان کے قریب ہے جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع ان ماؤں کے دل کی پکار سنتا ہے جو کہتی ہیں، اے خداوند میں نے تو اسے اچھی تربیت دی تھی، پھر یہ راستہ کیسے بھٹک گیا؟ یاد رکھو جیسے بھٹکا ہوا بیٹا واپس لوٹ آیا تھا، ویسے ہی تمہارا بچہ بھی لوٹے گا، تمہارا بچہ ضرور لوٹے گا یسوع کے نام میں۔ خداوند کا وعدہ ہے اپنے بچوں کو اس راہ کی تربیت دے جس پر اسے چلنا ہے، تو وہ بڑھاپے میں بھی اس سے نہ مڑے گا۔ آج اگر وہ بھٹک گیا ہے تو وہ رب جو گمشدہ بھیڑ کو ڈھونڈ لاتا ہے، تیرے بچے کو بھی اندھیروں سے نکال لائے گا۔ ہمارے پیارے خداوند یسوع، آج ہم ان تمام ماؤں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے بیٹے اور بیٹیاں نشے کی لعنت میں پھنس چکے ہیں، وہ مائیں جو روز تسلیل سہتی ہیں، جو اپنے ہی بچوں کے ہاتھوں خوف زدہ ہیں۔ خداوند ان کے گھروں میں اپنا سکون بھیج دے یسوع کے نام میں۔ ہم ان زنجیروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں جنہوں نے ان جوانوں کو جکڑ رکھا ہے، جیسے آپ نے فرمایا اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم سچ مچ آزاد ہوگے۔ ہم ان بچوں کی زندگی میں اس سچی آزادی کا اعلان کرتے ہیں۔ خداوند ان ماؤں کو وہ صبر اور ہمت دے جو ایوب نے دکھائی، ان کے دلوں کو اس یقین سے بھر دے خداوند کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اے خداوند جو بچہ آج نافرمان ہے وہ کل تیری گواہی دینے والا بنے، جو ہاتھ آج غلط کاموں میں اٹھتے ہیں وہ کل تیری حمد و ثنا کے لیے اٹھیں۔ دکھی ماں آج کی رات تو یہ سوچ کر نہ رو کہ تیرا بچہ بگڑ گیا ہے، بلکہ یہ سوچ کر مسکرا کہ تیرا خدا بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیری مامتا کی تڑپ اور تیرے ایمان والی دعا پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے۔ خداوند جی ان گھروں میں جہاں نشے کی وجہ سے اندھیرا ہے، وہاں اپنی پاک روح کی روشنی بھیج۔ جہاں نافرمانی نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، وہاں یسوع کی محبت کے پل بنا دے خداوند جی۔ ہم مانگتے ہیں کہ ہر وہ بچہ جو بھٹک گیا ہے اسے اپنے گناہ کا احساس ہو اور وہ اپنے گھر لوٹ آئے۔ آج کی اس رات اے دکھی ماں تو سکون سے سو جا، کیونکہ تیرا بچہ اب تیری فکر میں نہیں بلکہ یسوع کے ہاتھوں میں ہے۔ اے خداوند جی کچھ ایسے دل بھی یہاں موجود ہیں جو ایک خاص خالی پن محسوس کر رہے ہیں، وہ جوڑے، وہ بہنیں اور بھائی جو برسوں سے اس انتظار میں ہیں کہ ان کے آنگن میں بھی کسی بچے کی ہنسی گونجے، جو ہر مہینے ایک نئی امید باندھتے ہیں اور پھر خاموشی سے اپنے آنسو پی جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جب یہ دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی ہے اور زبان پر یہ سوال آتا ہے، اے خداوند کیا آپ مجھے بھول گئے ہیں؟ کیا میری دعا آپ تک نہیں پہنچی؟ اے خداوند آپ زندگی دینے والے خدا ہیں۔ آپ کے کلام میں لکھا ہے دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ اے پیارے خداوند یسوع آج ہم ان تمام جوڑوں کو آپ کے حضور لاتے ہیں جن کی گود سونی ہے۔ اے خداوند آپ جانتے ہیں کہ سارا نے کتنا طویل انتظار کیا، آپ جانتے ہیں کہ حنا نے کس طرح رو رو کر آپ سے مدد مانگی تھی، آپ سے دعا مانگی تھی اور آپ نے ان کی فریاد سنی۔ آج ان ماں اور باپوں کی فریاد بھی سن لیجئے جو لوگوں کے تانوں اور سوالوں سے تھک گئے ہیں۔ اے خداوند آپ کا کلام کہتا ہے وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ آج ہم یسوع کے نام میں اسی برکت کا اعلان ان کی زندگیوں میں کرتے ہیں۔ ان کے جسموں کو چھو لیں، ہر وہ رکاوٹ جو میڈیکل طور پر ہے یا جو کسی بھی وجہ سے ہے اسے اپنے لہو کے زور سے دور کر دیجئے۔ جہاں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے وہاں آپ کا معجزہ کام کرے خداوند جی، کیونکہ انسان سے تو یہ نہیں ہو سکتا پر خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اپنی امید کو ٹوٹنے نہ دیں۔ اگر ابراہیم اور سارا بڑھاپے میں پھل لا سکتے ہیں تو آپ کا خدا آج بھی وہی معجزات دکھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ خداوند آپ کے صبر کو دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت آپ کو وہ خوشی دینی ہے جو آپ کے دل کو نہال کر دے گی۔
اے خداوند جی، ان جوڑوں کے درمیان محبت اور اتحاد بنائے رکھیے تاکہ یہ دکھ انہیں ایک دوسرے سے دور نہ کر دے بلکہ آپ کے اور قریب لے آئے۔ ان کے گھروں کو برکت دیجیے اور ان کے آنگن کو بچوں کی نعمت سے بھر دیجیے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ جوڑے آپ کے گھر میں آ کر شکر گزاری کی قربانی گزاریں گے اور کہیں گے، خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم خوش ہیں۔ یسوع کے نام میں آج کی رات اس یقین کے ساتھ سوئیے کہ آپ کا دکھ یسوع کی نظر میں ہے اور وہ وقت دور نہیں جب آپ کی گود بھی ہری ہوگی۔ یسوع کے پیارو، جیسے جیسے رات گہری ہوتی ہے دل میں کئی باتیں اٹھتی ہیں، لیکن خداوند یسوع کہتے ہیں تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ میرا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ کبھی حل نہیں ہوگا، لیکن خداوند کہتے ہیں میری طاقت تیری کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کے ہر قدم پر مسکراتی ہے، ویسے ہی یسوع ہماری ہر کوشش پر مسکراتے ہیں۔ ہماری غلطیوں پر بھی ان کا پیار کم نہیں ہوتا، کیونکہ خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کیا خداوند میری چھوٹی سی بات سنیں گے؟ لیکن یسوع نے سکھایا کہ اگر آسمانی باپ پرندوں کا خیال رکھ سکتا ہے تو تم تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ پیاری روحو، زندگی میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے اور باقی خداوند پر چھوڑ دینا ہے۔ جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تب خداوند کی طاقت کام کرتی ہے، کیونکہ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ نئی طاقت حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی طرح پروں سے اڑیں گے۔ اے خداوند یسوع جی، ہمارے گھروں میں محبت بنائے رکھیے۔ جہاں بھی غصہ یا مایوسی ہے وہاں آپ کا یقین اتر آئے۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن آپ کی رحمت بے پناہ ہے خداوند جی۔ جیسے لکھا ہے رات کو شاید رونا پڑے لیکن صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ آج کی یہ رات ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی فکروں کو خود نہیں سنبھالیں گے بلکہ آپ کے ہاتھ میں سونپیں گے، اور جیسے ہی ہم یہ کرتے ہیں دل میں ایک ہلکی سی مسکان آ جائے گی، کیونکہ اب ہم جانتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ خداوند ہمارے ساتھ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، خداوند میرے ساتھ ہے۔ خدا کے پیارو، جیسے ہی آپ اپنی آنکھیں بند کریں اپنے دل کی ہر بے چینی کو خداوند کے ہاتھ میں ڈال دیجئے اور ان کی محبت میں سو جائیے، کیونکہ یسوع وعدہ کرتے ہیں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اے خداوند جی، آپ ہماری رات کو پرسکون کر دیجئے، ہمارے کل کو محفوظ کر دیجئے اور ہمیں وہ آرام دیجئے جس کا وعدہ آپ نے کیا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آج کی یہ رات ہم اپنے دل کی ہر بے چینی کو چھوڑ کر سوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند ہمارے چوپان ہے اور ہمیں کبھی کمی نہ ہوگی، کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ تو آج کی رات اپنے دل کو خداوند کی گود میں رکھیے اور یاد رکھیے کہ آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کا ایمان ہے۔ سکون، آرام اور محبت کے ساتھ ہم اس رات کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔